اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی امیزنگ ویڈیو۔ ناظرین، کسی زمانے میں ایک بادشاہ نے ایک قیدی کو پھانسی کا حکم دیا اور جب قید خانے میں سے قیدی کو لایا گیا تو اس سے مرنے سے پہلے آخری خواہش پوچھی۔ قیدی نے کہا، میں کیونکہ ایک اچھے گھرانے سے ہوں لہذا مجھے اعلیٰ نسلی گھوڑوں سے پھانسی لگایا جائے۔ ناظرین گرامی، یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں پھانسی کے تخت پر لٹا کر گھوڑوں پر ناظرین گرامی یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس زمانے میں پھانسی کے تخت پر لٹا کر گھوڑوں کے ساتھ کھینچا جاتا تھا۔ اس طرح پھانسی کی سزا مقرر ہوتی تھی۔ بہرحال گھوڑوں کو لایا گیا اور قیدی بول اٹھا، ان میں ایک تو نسلی ہے پر ایک نسلی نہیں ہے، لہذا میری آخری خواہش مکمل نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے گھوڑوں کے مالک کو بلوایا اور کہا، کیا یہ بات سچ ہے؟ گھوڑوں کے مالک نے جواب دیا، بالکل، ایک نسلی ہے اور ایک نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ نے بڑے حیران ہو کر قیدی سے پوچھا کہ تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی کہ ایک گھوڑا نسلی ہے اور ایک نسلی نہیں ہے؟ اس قیدی نے کہا، جو گھوڑا نسلی ہے وہ بڑے ہی آرام سے کھڑا تھا اور جو گھوڑا نسلی نہیں تھا وہ گدھے کی طرح کبھی ادھر ٹانگ مار اور کبھی منہ پر ٹانگ مار اور کبھی ادھر جا اور کبھی ادھر جا، وہ حرکتیں کرتا رہتا تھا اور یہ گدھا ہی کرتا ہے، گھوڑا اس طرح نہیں کرتا۔ اس سے مجھے اس بات کا علم ہوا۔ بادشاہ قیدی کی دانائی اور سوچ سے بڑا ہی متاثر ہوا اور قیدی کی پھانسی منسوخ کر کے اپنے وزیر سے کہا کہ اس کی ایک روٹی میں اضافہ کر دیا جائے۔ کچھ ہی دن بعد بادشاہ کے دربار میں ایک سنار 2 ہیرے لے کر حاضر ہوا اور بادشاہ کو کہا کہ اگر آپ کی رعایا میں سے کوئی بھی بتا دے کہ ان میں سے کون سا ہیرا اصلی ہے اور کون سا نقلی ہے تو میں آپ کو یہ دونوں ہیرے انعام میں دے دوں گا۔ بادشاہ نے بہت سے لوگوں سے پوچھا مگر کوئی بھی مکمل جواب نہ دے سکا۔ اس طرح بادشاہ کے دماغ میں قیدی کا خیال آیا، اس نے قیدی کو بلوایا اور قیدی سے کہا، کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ اس میں سے کون سا ہیرا اصلی ہے اور کون سا نقلی ہے؟ اور قیدی نے اس طرح بتا دیا کہ یہ ہیرا اصلی ہے اور یہ والا نقلی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہیں یہ کیسے پتہ چلا؟ قیدی نے جواب دیا کہ اصلی ہیرا رگڑنے سے کبھی بھی گرم نہیں ہوتا اور جبکہ یہ ہیرا نقلی ہے جو کہ رگڑنے سے گرم ہو چکا ہے۔ اس طرح ہیروں کا مالک وہاں سے چلتا بنا اور بادشاہ دوبارہ قیدی کی دانائی سے بہت ہی متاثر ہوا اور سپاہیوں سے قیدی کی ایک اور روٹی بڑھانے کو کہا۔ اور دوپہر کو سپاہی جب قیدی کو ایک روٹی اضافے کے ساتھ دینے آیا تو قیدی نے کہا کہ بادشاہ بھی کسی لانگری کا بیٹا ہے۔ سپاہیوں نے قیدی کی یہ بات بادشاہ تک پہنچا دی۔ بادشاہ کو بے حد غصہ آیا اور سپاہیوں سے قیدی کو دربار میں حاضر ہونے کا کہا۔ بادشاہ نے اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے اس دربار کے سب سے ادیر عمر شخص کو بلایا جو کہ یہاں کا سب سے پرانا رہائشی تھا۔ اس ادیر شخص نے کہا کہ بادشاہ سے پہلے بادشاہ کا باپ بھی یہاں کا بادشاہ تھا، جو کہ بادشاہ سے پہلے ایک لانگڑی تھا، کیونکہ اس بادشاہ سے پہلے بھی ایک بادشاہ تھا۔ کیونکہ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا، اس بادشاہ نے اعلان کیا کہ کوئی ایسا شخص جو میری رعایا کو بھوکا نہ مرنے دے میں اس کو بادشاہ بنا دوں گا۔ تو آپ کا باپ اس طرح لانگڑی تھا تو اس دربار کی اس نے حامی بڑھ لی اور انہوں نے کہا کہ میں رعایا کو کبھی بھی بھوک سے مرنے نہیں دوں گا۔ اس طرح بادشاہ سلامت آپ کے باپ کو بادشاہی دے گے۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں ایک لانگڑی کا بیٹا ہوں؟ قیدی نے کہا کہ میں نے جتنی بار بھی اچھے کام کیے یعنی سوالوں کا جواب دیا تو آپ نے مجھے انعام میں ایک روٹی ہی دی، جو کہ ایسے کام صرف لانگڑی ہی کر سکتا ہے۔ اگر تمہاری جگہ پر کوئی خاندانی بادشاہ شخص ہوتا تو وہ مجھے ضرور یعنی میری جولی ہیرو سے بھر دیتا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی مختصی اور دلچسپ ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر لیجئے۔ دوبارہ جلد حاضر ہوں گے ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔